يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. قرآن کریم کی 5ویں سورت ہے سورۃ المائدہ. مائدہ اصل میں دسترخوان کو کہا جاتا ہے، اور اس سورت میں اللہ رب العزت نے ایک واقعے کا تذکرہ آخر میں فرمایا ہے، جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس میں ان کے ساتھ جو افراد تھے، ان کی قوم کے جو افراد تھے، ان کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے دسترخوان ہم پر اترنا چاہیے. تو اس واقعے کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا. یہ سورت اس اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر مسلمانوں کے سیاسی، سماجی، معاشی مسائل سے متعلق بہت سارے احکامات کا تذکرہ فرمایا. چونکہ یہ سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی، مدینہ طیبہ کے اندر نازل ہوئی ہے، لہٰذا مسلمانوں کی اس وقت پر ایک الگ مملکت قائم ہو چکی تھی. مسلمانوں کی ایک فلاحی ریاست مدینہ منورہ کے نام سے قائم ہو چکی تھی. لہٰذا اللہ رب العزت نے اس اسلامی فلاحی ریاست کی بنیادوں کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ جب تم ایک اسلامی ریاست میں آ چکے ہو، اب یہاں پر تمہارے سیاسی مسائل بھی آئیں گے، سماجی مسائل بھی آئیں گے، معاشی مسائل بھی آئیں گے. تو لہٰذا ان تمام مسائل سے متعلق بہت سارے احکامات کو اللہ رب العزت نے اس سورت میں ذکر فرمایا. پھر انہی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس سورت میں اپنے بہت سارے احکامات کو، یعنی حقوق اللہ سے متعلق احکامات کو بھی ذکر فرمایا، وضو سے متعلق مسائل کو ذکر فرمایا. تو یہ سارے احکامات کو ذکر کیا. یوں اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ شریعت مطہرہ کے جتنے مسائل ہیں دین اسلام کے، ان سب کے تمام مضامین سے متعلق اللہ رب العزت نے احکامات کو اس سورت کے اندر سمیٹ دیا. ابتدائی سورت کے اندر، سورت کی سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بہت اہم حکم نازل فرمایا، جس سے سورت کی ابتدا فرمائی، اور گویا یہ اشارہ دے دیا کہ اب جب تم اس سورت کو پڑھ رہے ہو تو اس کی ابتدا کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا. اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والوں اپنے معاہدوں کو پورا کرو. جب کسی سے کوئی وعدہ کر لو، معاہدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو. علماء نے لکھا کہ معاہدوں سے یہاں پر 3 طرح کے معاہدے مراد ہیں. سب سے پہلا معاہدہ انسانیت نے اللہ رب العزت سے کیا تھا،
اس وقت پر جب عالم ارواح میں یہاں پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے تمام کی تمام روحوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سب سے ایک ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تمام لوگوں نے ایک ساتھ، تمام روحوں نے بات کہی، قالوا بلا، اے اللہ آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جب اللہ رب العزت سے تم نے معاہدہ کر لیا تھا کہ ہمیں پالنے والی ذات فقط اللہ رب العزت کی ہے، اب اس دنیا میں اس معاہدے کو پورا کرو۔ پھر دوسری بات، دوسرا معاہدہ یہ کہ جب تم اسلام لے کے آئے تو تم نے ایمان مجمل بھی پڑھا، ایمان مفصل بھی پڑھا، اور تم نے یہ بات اس کے اندر کہی کہ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، کہ اے اللہ میں آپ کے تمام کی تمام احکامات کو منوان قبول کرتا ہوں۔ تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، جب تم یہ بات کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو تم گویا یہ بات کا اقرار کر رہے ہو کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو میں پوری طرح سے تسلیم کرتا ہوں، سر خم تسلیم ہوں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے آگے بھی میں سر کو جھکاتا ہوں۔ تو جب تم نے اس بات کا معاہدہ کر لیا، وعدہ کر لیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پوری طریقے سے بجا لاؤں گا، اب اس معاہدے کو پورا کرو۔ تو پہلا معاہدہ اللہ رب العزت کے رب ہونے کا اقرار کرنا، دوسرا معاہدہ کہ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو پورا کرنے کا معاہدہ، اور تیسرا معاہدہ جب تم انسانوں کے ساتھ روزمرہ کے تعلقات بناتے ہو تو روزانہ کے اعتبار سے اگر تم نے کسی شخص سے، ایک انسان نے کسی دوسرے سے کوئی معاہدہ کیا، کوئی وعدہ کیا، تو اس وعدے کو بھی نبھاؤ، یہ شریعت نے تمہارے اوپر لازم قرار دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، طبرانی شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کا دین میں کوئی حصہ نہیں جو اپنے وعدوں کو پورا نہ کرتا ہو۔ وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا تو ایسے شخص کا دین کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدے کو پورا کرنے میں اتنی زیادہ اہتمام فرماتے تھے کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ دو صحابہ تھے، ایک کا نام تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کا نام تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو حضرات کسی سفر پہ تھے اور اسی درمیان میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، بدر کا میدان سج گیا۔ اب یہ وہاں سے واپس آ رہے تھے، کفار مکہ نے جب ان دونوں کو دیکھا تو ان کو پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے مدینہ منورہ۔ کیوں نہیں جانے دو گے؟ اس لیے کہ اگر تم وہاں جاؤ گے تو مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جاؤ گے اور ہمارے اوپر حملہ کرو گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ جی ہم وہاں جائیں گے اور جانے کے بعد تمہارے ساتھ کسی قسم کی لڑائی نہیں کریں گے، ہم اس لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے۔ مشرکین نے ان کی اس بات کو مان لیا اور مان کے ان کو چھوڑ دیا۔ اب یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا اور ساتھ میں فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو جان چھڑانے کے لیے یہ بات کہی تھی اس وقت پہ، لیکن ہمارا کوئی دلی اعتبار سے ارادہ نہیں کہ ہم غزوہ بدر میں شریک نہ ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم، اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم ہر حال میں اپنے وعدوں کو پورا کریں گے، ہم اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے پابند ہیں، ہمیں حقیقتاً صرف اللہ رب العزت کی مدد چاہیے، لہذا جب تم نے وعدہ کر لیا تھا تو اوفو بالعقود، اپنے اس وعدے کو پورا کرو، باوجود اس کے کہ یہ وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی تعداد 3 گنا زیادہ ہے، مسلمانوں کے پاس اسلحہ کوئی نہیں، افرادی قوت نہیں، اسلحے کے اعتبار سے قوت نہیں، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر تم نے وعدہ کر لیا ہے تو اب اس وعدے کو پورا کرو۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو تھوڑے پیسوں کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، یعنی انسان نے وعدہ کیا کسی کام کے کرنے کا، کسی تجارت کے معاملے میں وعدہ کر لیا، اب معاملہ کرنے کے اعتبار سے معاہدہ ہو گیا، مگر 2 پیسے کسی جگہ پہ اور اچھے مل گئے تو اس معاہدے کو توڑ کے اس کو کسی اور جگہ بیچ دیا،
تو یہ ہے تھوڑے پیسوں میں اللہ کے وعدے کو توڑ دینا۔ مفسرین نے ایک تفسیر یہ بھی لکھی کہ اللہ رب العزت کے جو بنائے ہوئے احکامات ہیں ان احکامات کو توڑ رہا ہے، کس لیے؟ کہ مجھے تھوڑے سے پیسے زیادہ مل جائیں گے۔ اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا، سود کو حرام کیا، یہ سود کے لگے ہوئے پیسے کی آمدنی استعمال کر رہا ہے، کیوں؟ تھوڑے پیسے زیادہ مل جائیں گے۔ تو یہ انسانوں کے بنائے ہوئے وعدوں کے اندر بھی ہے، اللہ رب العزت سے کیے گئے وعدوں میں بھی ہے۔ اگر تھوڑے پیسوں کے بدلے ان وعدوں کو توڑا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ رب العزت ان سے کل قیامت کے دن بات چیت نہیں فرمائے گا۔ ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی نظر کرم فرمائے گا، نہ نظر کرم ہوگی، نہ ان سے کوئی بات چیت ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس وعدے کے توڑنے کو منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت فرمایا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، یہ روایت بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے، صحیحین کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی فرمائی اذا حدث کذب، جب کبھی یہ شخص بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، پہلی نشانی۔ دوسری فرمائی وَإِذَا عَاهَدَ أَخْلَفَ، جب کبھی کسی سے وعدہ کرے گا تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ اور تیسری بات فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کبھی کسی سے جھگڑا کرے گا تو جھگڑے میں گالم گلوچ پہ اتر آئے گا۔ یہ 3 باتیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تو منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت اور اللہ کے بندوں سے کیے گئے وعدوں کو، معاہدوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔ لہٰذا تم نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ اے اللہ، جو آپ نے احکامات نازل فرمائے ہیں میں تمام کے تمام احکامات کو پورا کروں گا۔ اب اللہ کی جانب سے اس صورت میں بہت اہم معاہدے آ رہے ہیں، بہت اہم احکامات آ رہے ہیں۔ چونکہ تم اللہ سے وعدہ کر چکے ہو کہ اے اللہ میں ان تمام احکامات کو پورا کروں گا، اب اس معاہدے کو پورا کرو اور ایک ایک حکم کے اوپر عمل کرتے جاؤ۔ اللہ رب العزت اس صورت کے اندر سب سے پہلا حکم نازل فرماتے ہیں حلال اور حرام جانوروں سے متعلق۔ کون سے جانور ہیں جو اللہ نے حلال کر دیے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیے ہیں، ان کی تفصیلات کو ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دی گئی تمہارے اوپر چوپایوں میں سے مویشیوں کو۔ جو چوپائے کہتے ہیں 4 ٹانگوں پہ چلنے والے، ہر جانور کو چوپایا کہا جاتا ہے جو 4 ٹانگوں پہ چلتا ہے۔ ان میں سے جو مویشی ہیں اللہ نے انہیں حلال قرار دے دیا۔ مویشی کن کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس کو سورۃ الانعام کے اندر تفصیل سے ذکر فرمایا کہ 8 جوڑے ایسے ہیں، یعنی 4 جانور ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا دمبے کو حلال قرار دیا اللہ نے بکرے کو حلال قرار دیا، اللہ رب العزت نے گائے کو حلال قرار دیا، اور اللہ رب العزت نے اونٹ کو حلال قرار دیا۔ یہ 4 قسم کے جانور ہیں، نر بھی مادہ بھی۔ دمبا بھی حلال ہے، دمبی بھی حلال ہے، بھیڑ ہو دمبا ہو، یہ سب کے سب ایک ہی نسل سے ہیں۔ دوسری بات فرمائی بکرا حلال ہے، بکری حلال ہے، بکرا ہو بکری ہو چھترا ہو، یہ سب کے سب اسی کے اندر شامل ہیں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی گائے حلال ہے، گائے ہو بیل ہو بھینس ہو، یہ سب کے سب ایک ہی اقسام میں سے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو حلال قرار دے دیا۔ پھر فرمایا اونٹ حلال ہے، لہٰذا اونٹ بھی حلال ہے، اونٹنی بھی حلال ہے، مذکر ہو کہ مؤنث ہو، نر ہو کہ مادہ ہو۔ اللہ رب العزت نے ان 4 جانوروں کو، ان کے اگر جوڑوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 8 بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثمانیۃ ازواج، ان 8 جوڑوں کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا، ان کو تمہارے لیے مویشی مقرر کر دیا۔ تو یہ 8 جانور ہیں جو مویشی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دی گئے تمہارے لیے چوپایوں میں سے مویشیوں کو، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان جانوروں کے جن کی تم پر تلاوت کی گئی، یعنی آیات میں جن کو بتا دیا گیا، ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ وہ جانور جن کا حرام ہونے کا تمہیں بتا دیا گیا وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ غیر محل الصید، شرط یہ ہے کہ تم
غیر محل الصید وانتم حرم، شرط یہ ہے کہ تم ان جانوروں کو حالت احرام میں شکار کرنے والے نہ ہو۔ جیسے انسان نماز پڑھتا ہے تو تکبیر تحریمہ کہتے کے ساتھ ہی بہت ساری چیزیں جو انسان پر حلال تھیں وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ تکبیر تحریمہ کو تحریمہ کہتے ہی اس لیے یہ وہ تکبیر ہے جو انسان پر حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیتی ہے۔ بات چیت کرنا حلال تھا، تکبیر پڑھ لی، اب اس کے بعد حرام ہو گیا۔ کھانا پینا حلال تھا، اس تکبیر تحریمہ کے بعد حرام ہو گیا۔ تو جیسے نماز کے اندر بہت ساری حلال چیزیں حرام ہیں، ایسے ہی جب انسان حالت احرام کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے بہت ساری حلال چیزوں پہ پابندی لگا دی۔ مثال کے طور پہ خوشبو نہیں لگانی، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، بالوں کو نہیں توڑنا، یہ ساری پابندیاں ہیں۔ انہی میں سے ایک پابندی شریعت نے یہ لگائی کہ اب جب تم حالت احرام کے اندر ہو تو حالت احرام میں تمہارے لیے شکار کا کرنا حرام ہے، شکار نہیں کر سکتے۔ اگر کسی محرم نے، احرام پہننے والے شخص نے حالت احرام کے اندر شکار کر لیا تو وہ جانور حرام ہے، اس کے لیے بھی اس کا کھانا درست نہیں، کسی دوسرے بندے کے لیے بھی اس جانور کا کھانا درست نہیں۔ تو شکار کرنا اللہ نے منع کر دیا۔ اسی بات کو ذکر فرمایا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں سے جو مویشی ہیں تم پر حلال کر دیے گئے، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان مویشیوں کے جو تم پہ پڑھ کے سنائے جائیں گے، غیر محل الصید وانتم حرم، اس شرط کے ساتھ کہ تم حالت احرام میں شکار کرنے والے نہ ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ رب العزت جو چاہتا ہے اس کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب دے دیا۔ دنیا اعتراض کرتی ہے، بندے کے ذہن میں بہت ساری مرتبہ آتا ہے اللہ نے یہ حکم کیوں دے دیا، اس حکم کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس حکم کے پیچھے وجہ کیا ہے، اللہ نے یہ حکم کیوں دے دیا۔ اللہ نے آیت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں بات ارشاد فرما دی کہ اللہ رب العزت مالک ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، اس دنیا کا بھی مالک ہے، آسمان دنیا کا بھی مالک ہے، وہ تمام کی تمام وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جتنے خزانے ہیں ان سب کے سب کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کر دیا وہ تم نے ماننا ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا۔ ہاں یہ بات پکی ہے کہ اللہ رب العزت کا ہر حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اب بھلے تمہیں وہ حکمت سمجھ میں آئے تب بھی وہ تمہارے لیے اس حکم کو ماننا ہے، اور حکمت سمجھ میں نہ آئے تب بھی اس حکم کو ماننا ہے۔ ایک مرتبہ اس عاجز سے یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے سوال کیا کہ جی یہ کام کیوں اللہ نے حلال کر، یہ اللہ نے اس حکم کو ایسا کیوں کیا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو ہم نے اس سے کہا کہ بھئی آپ یہ تصور کریں کہ آپ باہر کے کسی ملک کے اندر ہیں، رات 2 بج رہے ہیں اور 2 بجے آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں، سگنل سامنے موجود ہے اور سگنل پہ لائٹ جو ہے وہ ریڈ ہوئی ہوئی ہے، سرخ بتی جلی ہوئی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اگر آپ دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، آگے دیکھیں، پیچھے دیکھیں، کہیں کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی، اور آپ اپنی عقل کا استعمال کریں کہ جی دنیا والوں نے، اس ملک والوں نے، حکومت نے جو ٹریفک کا قانون بنایا ہے وہ تو اس لیے بنایا ہے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، لہٰذا یہاں پہ تو کوئی گاڑی ہے ہی نہیں، میں ایک کام کرتا ہوں کہ سگنل توڑ دیتا ہوں اور چلا جاتا ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ اگر آپ سگنل توڑ کے چلے جائیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہنے لگا جی میرے گھر پہنچنے سے پہلے چالان گھر پہ پہنچ چکا ہوگا۔ اب ہم نے ان سے کہا کہ بھائی اب ذرا سوچیں کہ اگلے دن آپ کورٹ میں پہنچیں، عدالت میں، اور جج کو بتائیں کہ جی میں نے جو یہ حکم توڑا ہے، سگنل توڑا ہے، سوچ سمجھ کے توڑا ہے، اور اس لیے توڑا ہے کیونکہ آپ کے بنائے ہوئے قانون کے پیچھے جو حکمت تھی وہ حکمت وہاں پہ پائی نہیں جا رہی تھی، تو کیا آپ کا چالان معاف ہو جائے گا؟ کہنے لگا نہیں۔ تو واقعی بات یہی ہے کہ اگر اس دنیا کے ایک چھوٹے سے ملک کے ایک حکومت کے بنائے ہوئے قانون اگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تب بھی ماننا ہے، یہ تو اللہ رب العزت کا بنایا ہوا قانون ہے، وہ ذات کے جس کی حکمتیں ہمارے اوپر ساری کی ساری کبھی نہیں کھل سکتی، بعض حکمتیں کھل گئیں، بعض حکمتیں نہیں کھلیں گی۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے جو حکم دے دیا منعن انسان نے تسلیم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جس بات کا ارادہ کرتا ہے اس کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تحلوا شعائر اللہ،
اللہ رب العزت کے جو شعائر ہیں، اللہ رب العزت سے نسبت والی جو چیزیں ہیں جن کی نسبت اللہ رب العزت کی جانب ہے، ان تمام چیزوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ یہ شعائر اللہ کس کو کہتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت دین کے ساتھ ہو وہ شعائر اللہ ہے۔ جس چیز کی نسبت دین کے ساتھ ہو جائے، جس کا تعلق دین کے ساتھ ہو جائے، وہ تمام کی تمام چیزیں شعائر اللہ کے اندر شامل ہیں، ان کا ادب کرنا یہ مسلمان پر لازم ہے۔ لہٰذا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ کے اندر 4 چیزیں سب سے اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت کے پیغمبر، دنیا کے اندر جتنے رسول آئے یہ سب کے سب شاعر اللہ ہیں، ان کا ادب کرنا لازمی ہے۔ دوسری بات، بیت اللہ، کعبۃ اللہ، یہ جو بیت اللہ ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، دین کے شاعر میں سے ایک شاعر ہے۔ اور تیسری بات فرمائی قرآن کریم، اور چوتھی بات نماز۔ یہ 4 چیزیں شاعر اللہ میں سے ہیں، لہٰذا ان کا ادب کرنا مسلمان پر لازم ہے۔ مگر صرف یہی 4 نہیں ہیں، یہ سب سے اہم شاعر اللہ ہیں، اور بھی دیگر چیزیں، ہر وہ چیز جس کی نسبت دین کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ بھی اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کے شاعر میں سے ہیں، لہٰذا ان کا بھی احترام کیا جائے گا۔ علماء دین، چونکہ ان کی نسبت بھی اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں۔ مسجد، اس کی نسبت بھی دین کے ساتھ ہے، شاعر اللہ میں سے ہے۔ مدارس، ان کی نسبت بھی دین کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کی نسبت دین کے ساتھ ہوگی وہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کا ادب کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ الدین کلہ ادب، دین تو سارا کا سارا ادب کا نام ہے۔ اگر ادب کو ہٹا دیا جائے تو دین کے اندر پھر کچھ باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر اللہ جو ہیں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، ان کی بے حرمتی کرنا تمہارے لیے جائز نہیں۔ ولا الشہر الحرام، اور اسی طریقے سے جو حرمت والے مہینے ہیں جن کا احترام اللہ رب العزت نے لازم قرار دیا، ان مہینوں کا احترام کرو۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ نمبر 1 ذی القعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم، اور نمبر 4 رجب۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے کہا کہ ان 4 مہینوں کے اندر تمہارے لیے جنگ کا کرنا درست نہیں، جنگ نہ کرو ان 4 مہینوں میں۔ ہاں، اگر دشمن تم پہ خود سے حملہ کر دے تو اس کا دفاع کرنا لازم ہے، لیکن خود سے اگر تم نے جنگ لڑنی ہے تو ان 4 مہینوں کے اندر جنگ نہ کرو، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے، ان کا احترام کرو۔ تو اسی شاعر اللہ کا بھی احترام کرنا ہے، اور اسی کے اندر فرما دیا خاص طور پہ حرمت والے مہینے۔ وللہدیہ، جو جانور ہدی کا جانور ہے، ہدی کا جانور کہتے ہیں اس جانور کو کہ جس کو قربانی کے لیے مقرر کر دیا گیا ہو، ایسا جانور جس کو قربانی کے لیے بندے نے مقرر کر دیا کہ میں اس کو عید الاضحیٰ کے موقع پہ اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ اب چونکہ اس کی دین کے ساتھ نسبت ہو چکی ہے، اللہ کے حکم کے ایک اہم فریضے کے ساتھ نسبت ہو گئی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کا بھی احترام کرو۔ وللقلائد، اور اسی طریقے سے وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے، اس سے مراد پچھلے زمانے میں جب انسان حج کے لیے جایا کرتا تھا تو ساتھ میں اپنے کچھ جانور لے کے جاتے تھے کہ وہاں پہ قربانی کریں گے۔ اب چونکہ قربانی کے جانور وہیں پہ ملا کرتے ہیں، جو حاجی اپنی قربانی کرتا ہے اس کے جانور وہیں مینا میں موجود ہوتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں یہ جانور ساتھ لے کے جایا کرتے تھے، تو ان کے اوپر نشانی کے طور پہ ان کے گلے میں کوئی پٹا ڈال دیتے تھے، کوئی جوتا گلے میں لٹکا دیتے تھا، کوئی نشانی اس پہ ایسی لگا دیتا تھا کہ آنے جانے والے لوگوں کو راستے میں پتہ چلے کہ یہ جو جانور ہیں یہ جانور ہدی کے جانور ہیں، یہ حج کے موقع پہ یہ ذبح اللہ کے نام پر ذبح ہوں گے، تو لہٰذا ان کا بھی احترام کرو۔ ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو امن کے ساتھ بیت الحرام میں یعنی اللہ کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اللہ کے فضل کو اور اس کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہیں، حاجی ہیں حج کرنے کے لیے پہنچے ہیں، معتمر ہے عمرہ کرنے کے لیے وہاں پہنچائے، ان کا احترام بھی لازم ہے، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں۔
ان کا احترام کرو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات فرما دی کہ جیسے اللہ رب العزت کا نام بہت بلند ہے، اللہ کا نام بہت بڑا ہے، جس کی نسبت اللہ کے نام کے ساتھ ہو گئی، اللہ کے دین کے ساتھ ہو گئی، اس کا احترام بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی تم عمرے کے احکامات کو مکمل کر چکے ہو، حج کے فریضے کو مکمل کر چکے ہو اور احرام تم اتار چکے ہو، فاصطادوا، اب تم شکار کر سکتے ہو۔ اب شکار پہ کوئی پابندی نہیں ہے، شکار کرنا صرف اس وقت میں منع ہے کہ جب تم حالت احرام میں ہو، جب احرام اتار دیا اب شکار کا کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔ آگے ایک اور بات ارشاد فرمائی، اور اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ 6 ہجری کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مدینہ منورہ سے عمرے کا احرام باندھ کے مکہ مکرمہ کی طرف پہنچے کہ ارادہ یہ تھا کہ وہاں پہ جائیں گے اور عمرہ کریں گے، مگر مشرکین نے ان کو روک دیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال واقعہ بڑا تفصیلی ہے۔ اسی موقع پہ ایک صلح نامہ طے کیا گیا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ مسلمان واپس جائیں گے اس سال، اور اگلے سال دوبارہ احرام باندھ کے آئیں گے تو اس وقت پر ہم ان مسلمانوں کو بیت اللہ کے اندر عمرہ کرنے کی اجازت دیں گے۔ اب جب یہ اس مرتبہ 6 ہجری کے اندر یہ معاہدہ ہوا تو مسلمانوں کے دل میں بہت بوجھ تھا کہ ہم احرام باندھ کے نکلے اور یہاں تک حدیبیہ کے مقام تک پہنچ گئے، اور یہاں پہ آنے کے بعد بھی ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو مشرکین کے بارے میں دل میں ایک غم تھا، ایک غصہ تھا دل کے اندر۔ اب جب 8 ہجری کے اندر دوبارہ عمرے کے لیے پہنچے ہیں تو اللہ رب العزت آیت نازل فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگرچہ تمہیں غصہ ہے اور یہ غصہ کرنے پہ تم حق بجانب ہو، بالکل تمہارا غصہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ غصہ حدود سے تجاوز کر جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کا ظلم کرنا تمہیں اس بات پہ مجبور نہ کر دے۔ وہ ظلم کیا تھا؟ ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روکا، یہ تمہیں اس بات پر ابھارے نہ، یہ تمہیں مجبور نہ کرے اس بات پہ کہ ان تعتدوا، تم ان کے ساتھ حد سے تجاوز کر جاؤ۔ نہیں، تم نے حد سے تجاوز ہرگز نہیں کرنا۔ شریعت نے غصہ کرنے کی بھی حدود مقرر کی ہیں، شریعت نے کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کی بھی حدود مقرر کی ہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم نے اس کا جواب کیسے دینا ہے، اس کی بھی حدود شریعت نے مقرر کی ہیں۔ شریعت نے کہہ دیا تم ان حدود سے تجاوز نہ کرو، بلکہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کرنے میں اور تقوی کے اندر ایک دوسرے کے معاون بنو۔ ایک ہے کسی نیکی کے کام کا کرنا اور ایک ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ نیکی کرنا یہ ہے بر، نیکی کا کرنا، اور ایک ہے گناہوں سے بچنا، یہ ہے تقوی۔ نیکی کرنے میں بھی ایک دوسرے کے معاون بنو، گناہوں سے بچنے کے اندر بھی ایک دوسرے کے معاون بنو۔ اگر تم یہ ظلم آج کرو گے ان کے اوپر تو ہو سکتا ہے وہ دین کے سے پھر جائیں، وہ دین سے دور چلے جائیں، لیکن اگر تم آج معاف کر دو گے تو یہ معافی ان دشمنوں کو تمہارا دوست بنا دے گی۔ اور یہی ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو مشرکین مکہ لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے ساتھ 13 سال ہم نے ظلم کیا، ہم نے زیادتی کی، لہٰذا آج تو یہ ہم سے بدلہ لے گا، اور ہماری قوموں کا جو دستور ہے اس کے مطابق تو ہم سب کی گردنیں کاٹ دی جائیں گی، ہماری عورتوں کو اور بچوں کو غلام اور باندیاں بنا دیا جائے گا۔ مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان کیا، اور اتنی عام معافی کا اعلان کر دیا کہ یہاں تک ارشاد فرما دیا وہ شخص کہ جو بدر کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑا کمانڈر بنا ہوا تھا، حضرت ابو سفیان، جو اس وقت تک اسلام لے کے نہیں آئے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کسی شخص نے ابو سفیان کے گھر پر بھی پناہ لی اس کو بھی پناہ ہے، اس کو بھی معافی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرما دی کہ دیکھو اللہ رب العزت نے جو حکم دے دیا اس کی عملی تفسیر تمہیں بتا دی کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنو،
گناہوں سے بچنے میں ایک دوسرے کے معاون بنو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہوں کے کرنے میں، سرکشی اور نافرمانی کرنے میں ایک دوسرے کی معاون نہ بنو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ رب العزت زبردست پکڑنے والا ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ کون کون سے جانور ہیں جو اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دے دیے۔ فرمایا حرمت علیکم المیتہ، الحرام کر دی گئی تمہارے اوپر مردار جانور، ہر وہ جانور جو مردہ ہو گیا، قدرتی موت مر گیا، وہ جانور تمہارے اوپر حرام ہے۔ والدم، اسی طریقے سے اللہ نے خون کو بھی حرام قرار دے دیا۔ خون جو ہے یہ ناپاک چیز ہے، نجس چیز ہے، کپڑے پہ لگ گیا تو کپڑا ناپاک، بدن پہ لگ گیا تو بدن ناپاک، لہٰذا یہ خون کا جیسے نجس رکھا اللہ نے، اس خون کا پینا بھی تمہارے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، اللہ نے حرام کر دیا۔ اس خون کا بیچنا بھی حرام ہے، اس خون کا خریدنا بھی حرام ہے۔ مفسرین نے اس میں ایک بات لکھی ہے کہ خون کا بیچنا بھی حرام ہے، خون کا خریدنا بھی حرام ہے، البتہ اگر کسی شخص کو خون عطیہ کر دیا جائے تو یہ عطیہ کرنا درست ہے، کسی کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے، خون بیچا نہیں جا سکتا، بیچنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص خون دے کر اور اس کے بدلے میں پیسے وصول کرتا ہے تو یہ پیسے کا لینا بھی ناجائز ہے اور پیسے کا دینا بھی درست نہیں۔ ایک بات اور علماء نے لکھی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر انسان ہے، خون کی ضرورت ہے اور کوئی ایسا شخص نہیں جو عطیہ کر رہا ہو، اور آج اس کے لیے بلڈ بینک قائم ہے دنیا کے اندر اور وہ خون بیچتے ہیں باقاعدہ پیسوں کے بدلے میں۔ اب اگر جان بچانے کے لیے کوئی شخص پیسوں کے بدلے خون لے لیتا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ کوئی خون کا عطیہ کرنے والا نہیں ہے، تو اس شخص کا جان بچانے کے لیے خون کا خریدنا تو جائز ہے، بیچنے والے کے لیے بیچنا درست نہیں ہے۔ تو بہرحال خون کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا۔ تیسری بات فرمائی ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا۔ خنزیر کو اللہ رب العزت نے نجس العین قرار دیا، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، ہڈیاں بھی حرام ہیں، کھال بھی حرام ہے، ایک ایک چیز اس کی جز جو ہے بدن کا وہ سب کا سب حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ تمام کے تمام جانور جن پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ بھی تمہارے اوپر حرام کر دیے گئے۔ جب انسان کسی جانور کو ذبح کرے گا تو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام ہونا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر، تکبیر کہتے ہوئے ذبح کرے گا۔ اگر تکبیر جان بوجھ کر نہیں پڑی تو جانور حلال نہیں ہے، حرام ہے جانور۔ علماء نے لکھا کہ اگر ایک شخص تکبیر پڑھنا بھول گیا، ارادہ تھا پہلے سے لیکن تکبیر پڑھنا بھول گیا تو جانور حلال ہے، یا اگر تکبیر پڑھ لی تب بھی حلال ہے، جان بوجھ کر تکبیر نہیں پڑھی یا کسی اور کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لے لیا یا اللہ کا نام لیا ہی نہیں کسی اور کا نام لے لیا، ان تینوں صورتوں کے اندر وہ جانور حلال نہیں ہے، جانور حرام ہے۔ آج بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بہت زیادہ رائج ہے، فلاں کے نام پہ جانور کو ذبح کر دیا، فلاں بزرگ کے نام پہ جانور کو ذبح کر دیا۔ بھائی کسی کے نام پہ جانور ذبح نہیں ہو سکتا، جانور ذبح ہوگا تو اللہ کے نام پہ ہوگا، اللہ کے سوا کسی کے نام پہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت واضح فرما رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں، کسی کے نام کی کوئی قربانی نہیں ہو سکتی، قربانی فقط اللہ کے نام پر ہوگی، جب ذبح ہوگا تو اللہ کے نام پر ہوگا۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے یہ وما اہل لغیر اللہ بھی، وہ جانور وہ جانور جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، وہ بھی حرام کر دیے گئے۔ والمنخنقہ، اسی طریقے سے وہ جانور جو گلا گھونٹ کر مارے گئے، اگر کسی نے گردن دبا دی، گلا گھونٹ گیا اور جانور مر گیا، وہ جانور بھی حرام ہے۔ والموقوذہ، اسی طریقے سے چوٹ مارنے کی وجہ سے کسی جانور کو کوئی چوٹ لگ گئی، زخم لگ گیا اور اس کی وجہ سے وہ جانور ہلاک ہو گیا تو وہ بھی مردار ہے۔ والمتردیۃ، اسی طریقے سے کوئی جانور کسی بلندی سے اونچائی سے نیچے گر گیا اور نیچے گرنے کی وجہ سے مر گیا تو یہ جانور بھی تمہارے
تمہارے اوپر حرام ہے۔ والنطیحۃ، اسی طریقے سے کسی جانور نے دوسرے کو سینگ مارا، سینگ مارنے کی وجہ سے مر گیا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دو جانوروں کی لڑائی ہو گئی اور ایک نے سینگ ایسا مارا کہ وہ پیٹ پہ لگا یا آنکھ میں یا دماغ کے کسی ایسے حصے پہ لگا جس کی وجہ سے دوسرا جانور مر گیا۔ تو اگر کسی کے سینگ مارنے کی وجہ سے جانور مر گیا تو وہ جانور بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور اسی طریقے سے وہ جانور جس کو درندے نے نوچا ہو، کھایا ہو جس کو درندے نے، وہ جانور بھی تم پر حرام ہے۔ الا ما زکیتم، سوائے اس جانور کے جس کو تم نے ذبح کیا ہو۔ اگر جانور کو تم نے ذبح کر لیا اللہ کے نام پر تو وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے، اگر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا تو وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ وما ذبح علی النصب، وہ جانور جو ذبح کیے گئے بتوں کے نام پر۔ وان تستقسموا بالازلام، اور وہ جانور کہ جن جانوروں کے گوشت کو تقسیم کیا گیا تیروں کی بنیاد پر۔ یہ عربوں میں دستور تھا کہ وہ تیروں کے ذریعے سے فال نکالا کرتے تھے۔ بیت اللہ کے اندر ایک تھیلا تھا جس کے اندر 10 تیر رکھے ہوتے تھے، یہ جاتے تھے، ان میں سے 3 تیروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا نعم، ہاں، اور 6 تیروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا لا، نہیں، اور 1 تیر ہوتا تھا خالی۔ اب ان تیروں کو آپس میں ہلاتے جلاتے تھے اور ان کے درمیان سے 1 تیر نکالا کرتے تھے۔ اگر اس تیر پہ لکھا ہوتا تھا نعم تو اس کا معنی ہے کہ ہاں یہ کام کر لو، اور اگر تیر نکالتے تھے اور اس پہ لکھا ہوتا تھا لا تو سمجھ جاتے تھے اس کا مطلب ہے کہ نہیں، یہ کام نہیں کرنا، اور اگر خالی تیر نکل آتا تھا تو اس کا مطلب تھا دوبارہ سے فعال نکالو۔ یہ فعال نکالنے کا ان کا طریقہ کار تھا۔ اور اس میں ایک دستور ان کا یہ بھی تھا کہ اونٹ کو 10 افراد نے مل کر ایک اونٹ خریدا، اس اونٹ کو کاٹا، گوشت کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، اب اس کے بعد مختلف تیروں پہ نمبر لگا دیے، ایک پہ لکھ دیا مثال کے طور پہ 7 حصے، ایک پہ لکھ دیا 2 حصے، ایک پہ لکھ دیا 1 حصہ۔ اب ان تیروں کو رکھ دیا، بندہ آتا تھا اور ایک تیر اٹھاتا تھا، اس تیر پہ اگر 7 حصے لکھے ہیں تو اونٹ کے 7 حصے اس کے ہو گئے۔ دوسرا آیا اس نے اٹھایا 2 حصے ہو گئے تو 2 اس کو مل گئے۔ تیسرا آیا اس نے 1 اٹھایا، اس پر 1 حصہ لکھا تھا، 1 اس کا ہو گیا۔ تو یہ 10 حصے 3 افراد میں تقسیم ہو گئے، باقی جو افراد ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، پیسہ بھی لگایا، اونٹ بھی خریدا مگر گوشت کچھ بھی نہ ملا۔ تو اس طریقے سے وہ تیروں کے ذریعے سے فال نکالا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تمہارا فال کا نکالنا اور اس طریقے سے گوشت کا تقسیم کرنا یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ذالکم فسق، یہ تو فسق و فجور کی علامت ہے، نافرمانی کی علامت ہے، لہٰذا تم نے یہ سارے کام نہیں کرنے۔ اللہ رب العزت تمہیں احکامات نازل کر رہا ہے، تمہیں بتا رہا ہے یہ بات کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں۔ یاد رکھو یہ آیت مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ فلا تخشوہم، یعنی مایوس ہو چکے ہیں سے مراد کہ اب ان کی امیدیں دم توڑ چکی ہیں کہ اب اسلام شاید کسی وقت پہ ختم ہو جائے، ان کی یہ امیدیں ختم ہو چکی ہیں، یہ نا امید ہو چکے ہیں اس بات سے کہ اسلام کبھی ختم ہوگا۔ اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، اسلام اس دنیا کے اندر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، لہذا اسلام کا غلبہ ہمیشہ ہوگا، اللہ رب العزت کا دین ہمیشہ غالب آئے گا۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جو اللہ کا لشکر ہے، اللہ کا گروہ ہے، اسی نے فتح حاصل کرنی ہے، اسی نے غالب آنا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ اللہ رب العزت آزمانے کے لیے، مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کچھ وقت کے لیے مسلمانوں کو کچھ پستی دکھا دیں، یہ ممکن ہے، لیکن آخر کے اندر نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ اللہ کے دین کو پورے دنیا کے اندر غالب آنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم، آج کے دن، یئس الذین کفروا من دینکم، کفار تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، لہٰذا فلا تخشوہم، تمہیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، واخشون، بلکہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ احکامات کے اعتبار سے قرآن کریم کی جتنی آیات میں احکامات ہیں، ان احکامات کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی نازل ہونے والی آخری آیت ہے،
جس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ احکامات پورے ہو چکے ہیں تمہارے اوپر. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور یہ جو میری عظیم الشان نعمت ہے کہ میں نے تمہارے اوپر احکامات کو کھول کھول کے بیان کیا، میں نے اس نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے دین اسلام کو چن کر، میں نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. لہٰذا اے بندوں اب تمہارے لیے لازمی ہے کہ تم اس دین اسلام کو پکڑ کے رکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور الفاظ ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. میں راضی ہوں اللہ رب العزت سے کہ وہ میرا پروردگار ہے، میں خوش ہوں اس بات سے کہ میرا پروردگار اللہ رب العزت ہے. میں راضی ہوں کہ اس نے کہ میرا دین اسلام ہے، اور میں راضی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، میرے محبوب ہیں. لہٰذا اللہ رب العزت بھی یہ بات فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. لہٰذا دین اسلام میں یہ احکامات ہیں کہ تم نے حرام چیزوں کو ہرگز نہیں کھانا. تم اس بات کو اچھے طریقے سے پہچان لو. فمن اضطر فی مخمصۃ، ہاں کوئی شخص بھی مجبور ہو بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف لاسم، یہ ایسے شخص کی بات ہے کہ جو کسی ایسی جگہ پہ موجود ہو جہاں پر اس کے لیے کھانے کے لیے کوئی حلال چیز موجود نہیں. اگر کسی ایسی جگہ پہ قید ہے جہاں پر کوئی حلال چیز کھانے کے لیے میسر نہیں، اور حالت اضطراری ہو چکی ہے، مجبوری یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بھوک برداشت سے باہر ہو چکی ہے، انسان کو خوف ہے کہ اب بھی اگر میں نے نہ کھایا تو میں اس صورت میں میری موت واقع ہو جائے گی بھوک کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں اضطرار. اتنی مجبوری آ جائے کہ انسان کو خوف ہو کہ اگر میں نے اب کچھ نہیں کھایا تو اس صورت میں میری جان چلی جائے گی، اس کو کہتے ہیں اضطرار، مجبوری. اس مجبوری کی حالت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن اضطر فی مخمصۃ، جو کوئی شخص بھی فمن اضطر فی مخمصۃ، جو کوئی شخص بھی مجبور کر دیا گیا ہو بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف لاسم، اس بات کے ساتھ کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، یعنی اس کا دل اپنے دل کی چاہت کی وجہ سے نہ کھا رہا ہو بلکہ مجبوری کی وجہ سے کھا رہا ہو. فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. علماء نے لکھا حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے فقط اتنا ہی کوئی حرام کھانا اس وقت پہ اجازت ہوگی کہ جس سے وہ زندہ رہ سکتا ہے. جہاں اس کو یقین ہو جائے کہ اتنا کھانے سے میں زندہ رہ جاؤں گا، وہیں پر اس حرام چیز کو کھانا روک دے، اگلا لقمہ کھانا حرام ہے اس کے لیے. لہٰذا مجبوری کی حالت میں شریعت نے اجازت دے دی. آگے ارشاد فرمایا یسألونک ماذا احل لہم. یہ اب چونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے اکثر لوگ شکار بھی کیا کرتے تھے، بہت سارے شکاری بھی تھے، شکار کر کے جانوروں کو استعمال کیا کرتے تھے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ سوال بھی کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم شکار کر کے جانور کو کھا سکتے ہیں؟ شکار کر کے جانور کو کھانے کے کیا اصول و ضوابط ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہاں پہ ذکر فرما دیا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شکار کر کے جانور کو کھانے کی 4 شرائط ہیں. 4 شرائط پوری ہوں تو ایسے جانور کو شکار کرنا جائز ہے. سب سے پہلی بات تو یہ، پچھلے زمانے میں جو جانوروں کا شکار ہوتا تھا، آج بھی ایسا بہت ساری جگہوں پہ ہے کہ جانور کے شکار کے لیے تیروں کا استعمال نہیں کیا جاتا. آج تو گنوں کا استعمال عام طور پہ کیا جاتا ہے، مگر پچھلے زمانے میں تیروں کے بجائے جانوروں کا استعمال کیا جاتا تھا. شکاری کتے رکھے جاتے تھے، شکاری باز رکھے جاتے تھے جو شکار کیا کرتے تھے اور شکار لا کر مالک کو دیا کرتے تھے. تو شریعت نے یہ بات بتائی کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ شکار کے لیے جو جانور تم استعمال کر رہے ہو وہ معلم ہو، سکھلایا ہوا ہو، سدھایا ہوا جانور ہو. اور سدھائے ہوئے کی نشانی یہ ہے کہ تم اس کو بھیجو شکار کے لیے. جب وہ شکار کے لیے جائے تو شکار کر کے اس جانور کو پکڑ کے تمہارے لیے چھوڑ دے، خود نہ کھائے اس میں سے. اگر خود کھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سدھایا ہوا نہیں ہے، وہ سکھلایا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے لیے شکار کر رہا ہے. اگر اس نے شکار کر کے چھوڑ دیا تو اس کا معنی ہے کہ وہ تمہارے لیے شکار کر رہا ہے. لہٰذا جب بھی کسی جانور کو ٹیسٹ کرنا ہو کہ یہ سدھایا ہوا ہے کہ نہیں، شریعت نے بتا دیا 3 مرتبہ اس کو بھیجو، 3 مرتبہ بھیجو، اور تینوں مرتبہ وہ جا کر وہاں سے واپس آ جائے.
شکار کر کے اس جانور میں سے کچھ نہ کھائے بلکہ تمہارے لیے چھوڑ دے، 3 مرتبہ اگر ایسا کر دے تو یہ جانور سدھایا ہوا جانور ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ بتائی کہ شکار کے لیے جس جانور کو استعمال کرو وہ سدھایا ہوا جانور ہونا چاہیے۔ دوسری بات فرمائی کہ شرط یہ ہے کہ وہ اس جانور کو زخمی کرے، اور تیسری بات فرمائی کہ شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا جانور جو غیر سدھایا ہوا وہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک سدھایا ہوا کتا کسی نے بھیجا کہ جاؤ شکار کرو، اب شکار کے لیے اس کو بھیجا، وہ شکار کے پیچھے دوڑ رہا تھا، ایک دوسرا کتا اس کے ساتھ شامل ہو گیا جو سدھایا ہوا نہیں تھا، دونوں نے مل کے شکار کیا تو یہ بھی حلال نہیں ہے۔ پہلی شرط بتا دی کہ وہ شکار کے لیے بھیجا ہوا جانور سدھایا ہوا ہونا چاہیے، دوسری بات فرمائی وہ جانور کو پکڑ کے صرف زخمی کرے، تیسری بات کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا بغیر سدھایا ہوا جانور ساتھ نہ ہو، اور چوتھی بات کہ جب تم اس جانور کو چھوڑو تو چھوڑتے ہوئے اس پہ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھ کے چھوڑو، چونکہ تم اس جانور کو خود ذبح تو نہیں کر رہے، لہٰذا بسم اللہ پڑھ کے اس کو چھوڑو۔ یہ 4 شرائط جب پائی جائیں، اب اس نے اس جانور کو پکڑا اور زخمی کیا، اگر زخمی کر کے چھوڑ دیا، تم وہاں پہنچے اور جانور زندہ تھا تو اس کے گلے پہ چھری پھیر دو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے۔ اور اگر یہ کل جو تھا، یہ جو جانور تھا سدھایا ہوا، اس نے ایسا زخمی کیا کہ وہ جانور مر گیا اور تم نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو بھیجا تھا، تب بھی وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ البتہ علماء نے لکھا آج کے اس دور میں چونکہ جانور بھیجنے کے بجائے عام طور پہ گنوں کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے، تو گن میں شکار کرتے ہوئے لازم ہے کہ وہ جانور مرے نہ۔ جب شکار کرنے کے لیے گولی ماری تو وہ گولی اس کی ایسے لگے کہ اس سے وہ زخمی ہو جائے، وہاں پہنچ کے اس جانور پر چھری پھیرے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے، اب یہ جانور حلال ہے۔ اگر جانور گولی لگنے سے مر گیا تو وہ جانور حلال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انہی احکامات کو اس آیت کے اندر نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لہم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کون سے جانور ہیں جو حلال کیے گئے ہیں، قل آپ فرما دیجئے احل لکم الطیبات، تمہارے اوپر پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جو تم سکھلاتے ہو ان زخمی کرنے والے جانوروں کو، تعلمونہن تم ان کو سکھلاتے ہو، مما علمکم اللہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا۔ اللہ نے تمہیں گر دیا کہ تم جانوروں کو سدھا لو، اللہ نے تمہیں گر دیا کہ تم جانوروں کو اپنے اعتبار سے اس طرح سے سکھلا دو، کہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں سکھایا کہ تم جانور کو ایسا سدھا لیتے ہو کہ وہ جانور جو اپنے لیے شکار کرتا تھا اب وہ تمہارے لیے شکار کر کے جانور کو چھوڑ رہا ہے تمہارے لیے، اور اس میں سے خود کچھ نہیں کھا رہا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے تمہیں سکھلایا، تو جو تم نے اللہ نے تمہیں سکھایا اس میں سے جو تم نے سکھلایا ہے، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو جو وہ تمہارے لیے چھوڑ دے یعنی اس میں سے خود کچھ نہ کھائے تو اس کو کھا لو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ رب العزت بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آج کے دن تمہارے اوپر حلال کر دی گئی پاکیزہ چیزیں، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، تمہارے لیے وہ چیزیں بھی حلال کر دی گئی جو تم نے خود ذبح کی، اور اسی طریقے سے اگر وہ ذبیحہ ہے جو ان لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تو وہ بھی تم پہ حلال ہے۔ یعنی اہل کتاب نے اگر کسی جانور کو ذبح کیا ہے تو ان کا ذبیحہ بھی تمہارے اوپر حلال ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں عیسائیوں کو اور یہودیوں کو۔ تاہم مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ آج کے اس زمانے کے اندر عیسائی اور یہودی کسی دین کا مذہب کا نام نہیں ہے بلکہ ایک قوم کا نام بن چکا ہے، جس کے اندر اکثریت دہریوں کی ہے، اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے وجود کے انکاری ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے وجود کو ماننے والے ہیں، وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، یا وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، ان کے اوپر تورات یا زبور میں سے کوئی کتاب نازل کی گئی ہے، تورات یا انجیل میں سے کتاب نازل کی گئی ہے، وہ اس کتاب کے احکامات پہ عمل کرنے والے ہیں، توحید پرست ہیں، ایسے لوگوں کا ذبیحہ حلال ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج کے اس زمانے میں ایسے لوگ ناپید ہیں، بہت تھوڑے ہیں دنیا کے اندر جو واقعتاً اس انجیل کے اوپر یا اس تورات پہ ایمان رکھتے ہیں جو تورات
موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی یا جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی. لہٰذا اس دھوکے میں نہ رہنا چاہیے کہ آج کے زمانے کے عیسائی اور آج کے زمانے کے یہودیوں کا ذبیحہ بھی حلال ہے، بلکہ ان میں سے وہ افراد جو اللہ کو ایک مانتے ہیں ان کا ذبیحہ حلال ہے. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور تمہارے اوپر ان کا ذبیحہ حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات، ساتھ میں اللہ رب العزت نے ایک اور مسئلے کو ذکر کر دیا اسی کے ساتھ ساتھ، والمحصنات من المؤمنات، وہ پاک دامن عورتیں جو ایمان والوں میں سے ہیں ان سے نکاح کرنا بھی اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ بولی بالی عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہیں ان سے نکاح کا کرنا بھی تمہارے لیے حلال ہے. پھر اسی بات کو دہرانا ہے کہ ان اہل کتاب سے مراد وہ افراد ہیں کہ جن افراد جو واقعی اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کو ایک اکیلا معبود مانتے ہیں، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ کے وجود کے قائل ہیں، تورات پر یا انجیل پر پوری طرح سے اطمینان رکھتے ہیں. ان اہل کتاب سے نکاح کا کرنا جائز ہے. شرط یہ ہے کہ اس بات کا خوف نہ ہو کہ تم ان کے دین میں داخل ہو جاؤ گے. شرط یہ ہے کہ اس بات کا خوف نہ ہو کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے. اگر اس دین سے پھر جانے کا خوف ہو تو اس صورت میں تمہارے لیے جائز نہیں ہے. آج کے اس دور میں تو مسلمانوں کو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے، یہ دھوکہ لگا ہے کہ آج جو یہودی عیسائی دنیا کے اندر ہیں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے. ہرگز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ اہل کتاب ہیں ہی نہیں. اور اگر کوئی واقعتاً اہل کتاب مل بھی جائے تو سب سے پہلی بات دیکھنے کی یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے ساتھ نکاح کر کے میرا ایمان چلا جائے گا. آج تو اہل کتاب تو بہت دور کی بات، بدعقیدہ قسم کے لوگوں کے ساتھ اگر نکاح کر لیا جائے تو انسان کا ایمان چلے جاتا ہے. ایمان تو اتنا کمزور آج کے زمانے میں ہو چکا ہے. لہٰذا ان صورتوں کے اندر نکاح کا کرنا اہل کتاب کے ساتھ درست نہیں ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نکاح کرنے کے بارے میں، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم انہیں ان کا مہر ادا کر چکے ہو، محسنین، اس نیت کے ساتھ کہ تم ان کو اپنی حفاظت میں لے رہے ہو، غیر مسافحین، نہ کہ اس لیے کہ تم ان کے ذریعے سے اپنی حوث کو پورا کر رہے ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی اس لیے کہ تم ان کے ذریعے اس مہر کے ادا کرنے کے ساتھ تم ان کے ساتھ خفیہ یاری لگانے کا ارادہ کر رہے ہو. شریعت مطہرہ نے بڑے واضح بات کر دی کہ اگر تمہارے نکاح کا مقصد اپنی حوث کو پورا کرنا ہے تو یہ حوث کو پورا کرنا شریعت نے نکاح کا مقصد ہرگز نہیں بنایا. یہ بات نوجوانوں کو بہت اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ نکاح کا مقصد اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا ہرگز نہیں ہے. مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، لیکن بالکلیہ یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرے. یہ ہرگز مقصد نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اس نکاح کا تو مقاصد کچھ اور بیان کیے ہیں. جبکہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید کہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی حوث کو پورا کرے. اگر اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا نکاح کا مقصد ہوتا تو شاید شریعت مطہرہ نے متع کو حلال قرار دیا ہوتا. جب شریعت نے متع کو حرام قرار دے دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح کا مقصد اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے. اصل مقصد یہ نہیں ہے. ہاں، مقاصد میں سے ایک چھوٹا سا مقصد ہے. اصل مقصد تو قرآن کریم بیان کرتا ہے، ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اس نکاح کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تم سکون حاصل کرو، اس کے ذریعے سے آپس میں محبت پیدا ہو، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت کا ذریعہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے سے گناہوں سے بچنا مقصد ہے. یہ مقصد ہے نکاح کا. ہم نکاح کا مقصد بھول چکے ہیں. جب نکاح کا مقصد بھول گئے، جب مقصد ہی بدل گیا انسان کا، لہٰذا نکاح کے لیے جس عورت کا انتخاب کرنا چاہیے ان عورتوں کے انتخاب میں بھی ہماری غلطیاں ہو گئی ہیں. آج شکل و صورت کو بنیاد بنا کر نکاح کیے جاتے ہیں. شریعت مطہرہ نے واضح بتا دیا، یہ بات بھی اللہ رب العزت نے بیان کر دی ہے کہ نکاح کے اندر شکل و صورت کو بھی دیکھا جائے گا. خوبصورتی ہر انسان پسند کرتا ہے، ہر انسان حسن پرست ہے فطری اعتبار سے، لیکن حسن کو ہی معیار بنا کے نکاح کیا جائے، شریعت مطہرہ کہتی ہے یہ نکاح پائیدار نہیں ہوگا، یہ نکاح ہمیشہ چلنے والا نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ وہ عورت کہ جو آج حسن کا پیکر لگ رہی ہے، چند ہی دن گزرتے ہیں کہ اس کی شکل چھوارے کی مانند ہو جاتی ہے.
تو جو مقصد اگر تم نے خوبصورتی کو رکھا تھا تو وہ مقصد تو ختم ہو گیا. لہٰذا یہی وجہ ہوتی ہے کہ چند دن ہی گزرتے ہیں کہ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, طلاق کی حد تک نوبتیں آ جاتی ہیں. جو نکاح کے اندر پائیداری آج نہیں ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ شریعت کے بتائے ہوئے قوانین کو ہم بھول گئے, شریعت کے بتائے ہوئے مقاصد کو سامنے نہیں رکھا. جب مقصد سامنے نہیں تو پھر نکاح سے متعلق جو چوائس ہونی چاہیے, جو فیصلہ ہونا چاہیے, وہ فیصلہ بھی غلط کرتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نکاح کے بعد لڑائی جھگڑوں تک صورتیں پہنچ رہی ہوتی ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم نے جو مہر دیا ہے اس کا مقصد غیر مسافحین, یہ نہ ہو کہ تم اس کے ذریعے سے اپنی حوث کو پورا کر رہے ہو. ولا متخذی اخدان, اور نہ ہی اس مہر کے ادا کرنے کا مقصد خفیہ یاری لگانا ہے, بلکہ اس نکاح کا مقصد تو ایک دوسرے کے ذریعے سے گناہوں سے بچنا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, جو کوئی شخص بھی ایمان سے انکار کرے گا, فقد حبط عملہ, ایمان سے انکار سے مراد اللہ کے بنائے ہوئے ان احکامات کو توڑے گا, ان احکامات کو نہیں مانے گا. فقد حبط عملہ, اس کے اعمال ضائع کر دے گا اللہ. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت کے اندر بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. لہذا شریعت مطہرہ نے جو احکامات بیان کر دیے, اور جب ہم نے اللہ سے وعدہ کر دیا کہ اللہ ہم ان احکامات کو قبول کرتے ہیں, تو شریعت مطہرہ مطالبہ کرتی ہے اوفوا بالعقود, اب اس وعدے کو پورا کرو, اور یہ جو مسائل تمہیں بتائے جا رہے ہیں ان مسائل پر پورے طریقے سے عمل پیرا ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام مسائل کو سیکھنے, سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر. ہمارے ایک بہت ہی قریبی ساتھی جناب وقار صاحب کے والد صاحب روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آئی سی یو میں ایڈمٹ ہیں. خاص طور پہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.